ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبی، کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے اور آسمان کی طرف نہیں جاتی جب تک کہ اس کے شروع اور آخر میں محبوب پر درود نہ پڑھا جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ نہیں، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ نام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور صرف سرکار پر نہیں، ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر اہل بیت کا ذکر کس انداز سے کیا؟ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر آگے جا کے بات کیا کرتے ہیں؟ اہل اسلام کی مادران شفیع، یعنی مومنوں کی ماؤں کا ذکر کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ اہل اسلام کی مادران شفیع، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ سی ماں پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہماری امی جان جن کا آج ہم ذکر خیر کریں گے اور سنیں گے، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ منزل من قصب لا نسب لا صحب، یہ ایک ایسا محل سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمایا جس میں کوئی شور و غلی نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے اندر خلائی خلائے اور کمال کا ہوا ہے، یعنی موتی تو اندر سے بھی فیلنگ ہوتی ہے نا، لیکن وہ موتی کا محل ہے اور اندر سے
اس کو کریدا گیا، اندر سے اس کو بنایا گیا اور پورا محل ہے۔ اعلیٰ کہتے ہیں منزل من کسب لا نسب لا صحب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن کریم کی سورہ قریش، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے 2 سفروں کا ذکر کیا، ایک وہ سردی میں کرتے تھے اور ایک گرمی میں کرتے تھے۔ تو یہ سفر تجارت کے لیے ہوتے تھے، وہ مختلف علاقوں میں جاتے، یمن کی طرف جاتے، شام کی طرف جاتے، ساز و سامان جو وہاں کا ہوتا وہاں سے لے آتے، جو ادھر کی چیزیں تھیں ادھر جا کے بیچ آتے، اس طرح کر کے طریقہ کار ان کا چل رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ قریش کی مالدار، عفت و پاکیزگی والی تاجر خاتون تھی۔ بزنس آپ کا بہت اچھا تھا، آپ نے پہلے شادی کی، وہ شوہر فوت ہو گیا، پھر دوسری شادی کی، شوہر فوت ہو گیا، اس کے بعد آپ نے پھر شادی نہیں کی اور بچوں کے ساتھ آپ نے گزر بسر شروع کر دیا۔ ایک روایت میں ایک بات آتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے آپ کو دعوت نکاح دی، مال و دولت کا لالچ بھی دیا کہ آپ کو اتنا حق مہر دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے وہ نکاح کا پیغام قبول نہیں کیا۔ روایت یہ آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ابھی اعلان نبوت آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ عورتوں کی ایک عید ہوتی تھی مکہ مکرمہ میں، جب عورتیں ساری مل کر تو بیت اللہ شریف کے قریب جمع ہوتی، تو عورتوں کی عید تھی، اسی دوران ایک یہودی بھی ادھر آیا ہوا تھا۔ اچھا، یہودیوں کو ان ساری باتوں کی خبر تھی کہ آخری نبی آنے والا ہے یا آ چکا ہے، ان کو ساری نشانیوں کا پتہ تھا۔ اس پہ کئی مرتبہ پہلے بات ہم کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، ہم تو اپنی پوری زندگی محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کرتے رہے نا، ساری زندگی لگے رہے، تو ہم اپنی اولاد کو اس طرح کی انفارمیشن ڈیلیور نہیں کر سکتے جس طرح کی بنی اسرائیل کے انبیاء نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف فرمائی کہ یہود و نصارہ کو اتنی خبر تھی، اتنا یقین تھا، ایک ایک نشانی ان کو یاد تھی۔ اس یہودی نے عورتوں کو مخاطب کیا کہ اے قریش کی عورتوں، میری بات دھیان سے سنو۔ ساری عورتیں متوجہ ہو گئیں۔ اس نے کہا کہ آخری نبی پیدا ہونے والا ہے، اسی علاقے میں پیدا ہوگا، اعلان نبوت کرے گا، اگر تم میں سے کوئی خوش قسمت ہے وہ اس کے ساتھ شادی کر سکے تو ضرور کر لے۔ اب یہ قریش کی عورتوں کو جب یہ بات کہی گئی تو انہوں نے کنکریاں ماری، اس کو پتھر مارے بھگا دیا، بھی کیسی تو عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، نکل یہاں سے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے کچھ نہیں کہا، سبحان اللہ، اور خاموشی کے ساتھ ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی۔ آپ خود بھی، آپ کا لقب مشہور تھا طاہرہ، سبحان اللہ، پاکیزہ کردار والی خاتون، آپ طاہرہ کے نام سے مشہور تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر اسی طرح سلسلہ آپ کا چلتا رہا، بچوں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رازدار سہیلی تھی۔
تو وہ فرماتی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں عورتوں میں سب سے زیادہ پاکیزگی کے معاملے میں اور امانت داری کے معاملے میں، دیانت داری کے معاملے میں جو خاتون مشہور تھیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے ایک کزن تھے، وہ نصرانی مذہب قبول کر چکے تھے، نصرانی تورات اور انجیل کے حافظ تھے، پڑھے لکھے تھے، جانتے تھے، ان کو پہچانتے تھے، ورقہ بن نوفل۔ تو ان کی وجہ سے بھی ان کی عزت و تکریم بڑی ہوتی تھی، اور بڑے بڑے عہدے جو تقسیم ہوتے تھے وہ انہی کے خاندان کو ملتے تھے۔ اور اس وقت یہ پردے کا تو معاملہ نہیں تھا، کوئی اس طرح کی باتیں سوچنا شروع کر دے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہر دور میں آپ مداربت پہ بھی کام کرتی تھی، یعنی ایک تو یہ ہوتا تھا نا، اپنا مال خود ہی بھیجتی اپنے غلاموں کے ذریعے یا کسی کو اجرت پر رکھ کے بھیج دیتی۔ ایک طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ مال اپنا دے دیتی۔ مداربت کہتے ہیں کہ مال ایک کا ہو، کام دوسرا کرے، اور پھر منافع میں پرسنٹیج طے ہو جائے کہ منافع اتنا اتنا یوں ملے گا۔ تو مداربت پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بندوں کو مال دیتی تھی، اور ہر بندے، جس طرح ہر تاجر کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی دیانت دار آدمی ملے جس کے ساتھ کام کیا جائے، کوئی دیانت دار آدمی ہو جو تجارت کرے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی اس چیز کی متلاشی تھیں، اور اسی دوران میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا شہرہ بھی پوری دنیا میں ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، ساری دنیا جانتی تھی، جہاں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھ چکے تھے، جہاں جہاں قریش کی باتیں پہنچ چکی تھیں، وہاں آمنہ کے لال کا تذکرہ ضرور تھا۔ سبحان اللہ، صداقت کے شہنشاہ تھے آپ، امانت داری مشہور تھی، کیونکہ تاجر باتیں کرتے رہتے ہیں نا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، کرتے 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 کرتے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ یہ چاہتی تھیں کہ میں اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی محمد بن عبداللہ کو دے کر بھیجوں، لیکن ایسا موقع نہیں بنتا تھا۔ ڈرتی تھی کہ اتنا امانت دار کہ لوگ جس کے پیچھے ہیں وہ بھلا میرا مال کیوں لے کر جائے گا، لیکن دل میں یہ ارادہ تھا کہ اگر وہ مال لے کر جائیں تو میں دوسروں سے دگنا منافع ان کو دوں۔ سبحان اللہ، یوں سلسلہ چلتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلوایا، یہ اعلان نبوت سے 15 سال پہلے کی بات ہے، 25 سال کی عمر تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو طالب نے بلوایا اور بولے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاس مال و دولت کی کمی ہو گئی، حالات وہ نہیں رہے، یہ کہ سالی، یہ سلسلے اوپر نیچے، تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ سلسلے تو لوگوں کے درمیان میں چلتے رہتے ہیں، دولت آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، دولت کے پیچھے جو بھاگتے ہیں، آج آپ کی ہے تو کل کو کسی اور کی ہو جائے گی، آج کسی اور کی ہے تو کل کو آپ کی ہو جائے گی، یہ سلسلے اس طرح چلتے رہتے ہیں۔ تو ابو طالب نے بلوایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ خدیجہ سے بات کریں۔ سبحان اللہ، وہ مالدار خاتون ہے تو وہ لوگوں کو بھیجتی ہے، اور اس کو امانت دار بندہ ہی چاہیے ہوتا ہے، وہ بڑا احتیاط کرتی ہے اس معاملے میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو پہلے جا کے کسی کو نہیں کہوں، سبحان اللہ، میں کیوں کہوں کسی کو، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو تیسرا بندہ کوئی بیٹھا تھا درمیان میں، اس نے بات سنی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بتا دی سبحان اللہ، کہ تم بھی چاہتی تھی کہ آپ کا مال محمد بن عبداللہ لے کے جائیں، سبحان اللہ، ان کے چچا بھی چاہتے ہیں اور وہ خود بھی چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ کو خود نہیں آ کر کہیں۔ سبحان، تو حضرت خدیجہ نے کہا اس میں کون سی پریشانی والی بات۔ انہوں نے پیغام بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب چل کے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
کہ آپ میرا مال لے کر جائیں، میں دوسروں کو بھی مال دے کر بھیجتی ہوں، لیکن دوسروں کو میں اتنا نفع دیتی ہوں، اتنے پرسنٹ دیتی ہوں، تو آپ کو اس سے ڈبل دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، معاہدہ ہو گیا۔ اپنا غلام میسرہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بھیجا اور اسے یہ کہا کہ خیال رکھنا جب قافلہ روانہ ہونے لگا نا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو تاکید کی کہ خیال رکھنا، کسی قسم کی تنگی نہیں آنی چاہیے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ کے چچا جو تھے، جتنے بھی آپ کے چچا تھے وہ آئے، کیونکہ ابھی اعلان نبوت کا معاملہ نہیں تھا تو ابھی کسی کو پریشانی بھی نہیں تھی، سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طور پر محبت تھی کہ یہ ہمارے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے اور یہ ابتدا کر رہے ہیں تجارت کی۔ اچھا، پہلے کبھی بھیجا نہیں، جانے نہیں دیا، کیونکہ یہ بھی واقعہ میں سنا چکا ہوں کہ ملک شام جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر مبارک میں گئے تھے تو یہودی قتل کرنے کو پھر رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہی آخری نبی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب قافلہ روانہ ہوا، میسرہ کو آرڈر یہ تھا کہ ان کو تنگی نہیں آنی چاہیے، پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ ہوا یہ کہ میسرہ دیکھتا ہے کہ جب بھی کہیں تیز دھوپ ہوتی ہے تو بادل سایہ کر دیتے ہیں۔ یار یہ عجیب تاجر ہے، کیسا آدمی جا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ چلتے چلتے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ گئے، ملک شام پہنچ گئے۔ جب ملک شام پہنچے نا تو بازار کے اندر، اچھا بازار میں کئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں کوئی بھی نہیں بیٹھتا، کہتے ہیں کہ یہاں کاروبار نہیں چلے گا، یہ اڈا ٹھیک نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک درخت دیکھا، اس درخت کے نیچے جا کے سرکار بیٹھ گئے۔ جب سرکار وہاں بیٹھے نا تو ملک شام کا ایک راہب تھا، نستورہ اس کا نام تھا، وہ آیا اور باہر آ کے غلام سے پوچھتا ہے، یا میسرہ، وہ اس کو پہلے جانتا تھا کیونکہ میسرہ آتا رہتا تھا، نے کہا یا میسرہ من ھذا الذی نزل تحت ھذہ الشجرہ، یہ جو درخت کے نیچے بندہ بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ تم جانتے ہو اسے؟ یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے کہا ہمارا مال ہے، ہم مال لے کے آئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مال بھیجا ہے اور یہ مال کو لے کے آئے، یہ بیچنے کے لیے آئے۔ تو نستورہ راہب وہ کہنے لگا ہوا آخر الانبیاء یا لیت انی ہے ادرکہ حین یؤمر بالخروج۔ میسرہ یہ بندہ اللہ کا آخری نبی ہے، یہ بندہ اللہ کا آخری نبی ہے، اور کاش میں اس وقت زندہ ہوں، کاش میں اس وقت وہاں موجود ہوں جب یہ اعلان نبوت کریں۔ ہم پتہ نہیں کون سی سیرت پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ایک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی جس کے قصیدے بنی اسرائیل کے انبیاء نے سنائے اپنی امتوں کو، اور اتنی اتنی بڑی نشانیاں۔ میسرہ نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ آخری نبی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اس درخت کے نیچے میرے بعد صرف آخری نبی آ کے بیٹھے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتنی عظمتیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم ساری زندگی بھی لگے رہے نا سرکار کی شان بیان کرنے، تو ہم حق تو دور کی بات ہے، ہم تو ایک جز بھی نہیں ادا کر سکتے۔ بریلی کے تاجدار نے ایسے نہیں کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ رانبی، سب رسولوں سے
کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا نبی سب سے جھرمٹ ہی آپ کے آس پاس لگ گیا۔ جو مال مہینوں میں بکتا تھا، جو ہفتوں میں بکتا تھا، وہ دنوں میں بک گیا، اور منافع بھی دگنا چگنا۔ میسرہ تو دیکھتا رہ گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک اور راہب آیا میسرہ کے پاس آیا، اور آ کے میسرہ کو پوچھا۔ وہ میسرہ کو نہیں جانتا تھا، کہنے لگا تم کون ہو؟ نے کہا جی میں میسرہ، خدیجہ کا غلام۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے پہلے عرض کیا نا کہ مالدار خاتون تھی، تجارت کرتی تھی، تو شہرہ تھا، جانتے تو لوگ۔ میں میسرہ کا حضرت خدیجہ کا غلام ہوں۔ اور وہ پھر چلتا، انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریش سے ہیں، محمد بن عبداللہ۔ تو وہ آ کے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہاتھ چومے، پھر آپ کے قدموں کو چوما۔ یہ عیسائی راہب کی بات ہو رہی۔ آپ بھی کمال ہیں، کیا مجالیاں بھی نہ چومنے دیں۔ آپ بھی کمال ہیں کہ مدینے کی مٹی کو بھی نہ چومنے دیں۔ اللہ تعالیٰ عشق اور محبت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو اس نے آگے کیا کہا؟ آمنت بک وانا اشہد انک الذی ذکرہ اللہ فی التوراۃ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تورات اور انجیل کے اندر جس کا ذکر تھا وہ آپ ہی ہیں۔ پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساری نشانیاں پہچان گیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو اپنی کمر سے ذرا کپڑا ہٹائیے گا، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت دیکھنی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا ہٹایا۔ سبل الہدا والرشاد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس نے جو الفاظ کہے وہ آپ سماعت کریں۔ کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ النبی الامی، آپ نبی ہیں، آپ کسی کے شاگرد نہیں ہیں۔ الذی بشر بک عیسی ابن مریم، آپ وہی ہیں جن کی خوشخبری عیسیٰ ابن مریم نے دی۔ فإنہ قال، سرکار نے پوچھا نہیں، اس نے خود ہی بتایا کہ میں بتاتا ہوں کہ خوشخبری دی کیا تھی۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ لوگوں کو بتایا تھا، اپنے امتیوں کو بتایا تھا، لا ينزل بعدی تحت هذه الشجرہ، میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے النبی الامی الحاشمی العربی المکی، میرے بعد صرف وہی نبی آ کے اس کے نیچے بیٹھے گا جو آخری نبی ہے، وہ مکی ہوگا، وہ ہاشمی ہوگا، وہ عربی ہوگا، وہ امی ہوگا، وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوگا، وہ کسی سے پڑھے گا نہیں۔ صاحب الحوض والشفاء، قیامت والے دن حوض کوثر بھی اسی کی ملکیت ہوگا، شفاعت بھی صرف وہی کرے گا۔ وصاحب لواء الحمد، اور قیامت والے دن ایک ہی جھنڈا ہوگا جو اسی کے پاس ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ باتیں ہوئیں،
میسرہ نے ساری باتیں نوٹ کر لی، محفوظ کر لی سینے میں، یہ باتیں جا کے بتانی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاروبار کر رہے تھے، تو کاروبار کے دوران ایک بندے سے کوئی بات ہو گئی، تو اس نے کہا کہ تم لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ اچھا وہ لوگ نہیں کہتے تھے، اس کو پتا تھا کہ عرب کا تاجر ہے، تو اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے لات و عزیٰ کی قسم کھا لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے کہا نا کہ لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیسی بات کرتا ہے، میں تو ان کے قریب سے گزرتا ہوں تو میں ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، تو ان کی قسم کی بات کرتا ہے، قسم نہیں کھاؤں گا۔ جب یہ بات ہوئی نا تو وہ بندہ میسرہ کو کیا کہتا ہے، یا میسرہ ھذا نبی ھذہ الامہ، میسرہ تمہیں ایک بات بتاؤں، میں نے جان بوجھ کے اس سے پوچھا ہے کہ لات و عزیٰ کی قسم کہو، نشانیاں تو باقی میں دیکھ ہی چکا ہوں، لیکن جب اس نے یہ بات کہی ہے تو مجھے یقین ہو گیا ہے، ھذا نبی ھذہ الامہ والذی نفسی بیدہ انہ لہو تجدہ اخبارنا منعوتا فی کتبہم، کہ اے میسرہ یہ اس امت کے نبی ہیں، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی تعریفیں ہمارے علماء و انبیاء کرتے آ رہے ہیں، یہی ہیں وہ۔ میسرہ نے یہ باتیں بھی ذہن میں رکھ لی، منافع بھی بڑھ کر ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس چلے، جب واپس آئے میسرہ کے دل میں اب محبت تو پیدا ہو ہی گئی تھی، معاملات تو ہو ہی گئے تھے۔ جب میسرہ مکے کے قریب پہنچا نا، مر الظہران، تو یہاں دو طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میسرہ نے کہا کہ آپ پہلے چلے جائیں، حضرت خدیجہ کو خوشخبری آپ سنائیں چل کے، یا آپ جلدی چلے جائیں میں آ جاتا ہوں، گرمی زیادہ ہو گئی ہے تو آپ چلے جائیں پہلے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے نہیں بلکہ مکے کے قریب پہنچے تو حضرت میسرہ خود دوڑ کے آئے۔ اچھا اس کی تطبیق کیسے ہے؟ میسرہ نے کہا آپ چلے جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب پہنچے، خبریں مل جاتی تھی کہ قافلہ واپس آ رہا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے چھت پر قافلے کے انتظار میں تھیں، اور مکے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اکیلے داخل ہوئے، گرمی شدید تھی، اور ڈائریکٹ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ کی سہیلیاں بھی ساتھ تھیں، استقبال کیا، تو پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا رہا سفر؟ وہ سارا سلسلہ آپ نے بتایا، تو انہوں نے کہا میسرہ کہاں ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ چلے جائیے، تو میں پہلے آ گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، آپ دوبارہ جائیں اور اس کو ساتھ لے کر آئیں۔ اچھا یہ کیوں کہا؟ اس پہ سیر نگاروں نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے تھے نا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ تھا، شدید گرمی میں سرکار پر سایہ۔ اس کو نوٹ کیا حضرت خدیجہ نے، دوبارہ بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ اب بھی میں چیک کروں، اگر اب بھی جاتے ہوئے سایہ انہی پر ہے تو پھر تصدیق ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کے گئے، تو جب دھوپ ہوئی تو پھر سایہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے معاملات۔ اب شہرہ تو پہلے ہی تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں وہ بات بھی تھی کہ اے قریش کی عورتوں، آخری نبی آنے والا ہے، تو جو کر سکے اس کی بیوی بن جائے، اس کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر لے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ورقہ بن نوفل کو جا کے اپنے کزن کو یہ باتیں ساری بتائیں، تو انہوں نے بھی کہا خدیجہ بات یہ ہے کہ جو میں نے چیزیں پڑھی ہیں اور جو تجھے آ کے میسرہ نے بتائی ہیں، اگر یہ باتیں سچ ہیں تو یہی اس امت کا نبی ہے۔
ينتظر هذا زمانه، دنیا جن کا انتظار کر رہی تھی وہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ سوچو کہ کئی سو سال تک عیسیٰ علیہ السلام کی امتی انتظار کرتے رہے، یہود انتظار کرتے رہے، اور ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے رب کا کہ بغیر انتظار کیے پیدا ہوئے تو سرکار کی امت میں، پیدا ہوئے تو کان میں اذان میں محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیے، تاج لولا کے دام پاکے آیا نبی، تاج والے کھڑے دیکھتے رہ گئے، جا کے بنے پروں نبی عرش تے، انبیاء سب کھڑے ویکھدے رہ گئے، لکھیا لیکھاں دسی ہر کسے پالیا، ملیاں خوشیاں کسے نو غماں کھا لیا، ملیاں خوشیاں کسے نو غماں کھا لیا، خوش نصیباں نو سونے نے گل لا لیا، خوش نصیباں نو سونے نے گل لا لیا، کئی نصیباں سڑے ویکھدے رہ گئے، تاج لولاک دا پاکے آیا نبی، تاج والے کھڑے ویکھدے رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے بغیر ہمارے مانگے محبوب کو امتی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب یہ معاملہ سارا دیکھا تو اپنی سہیلی حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ نفیسہ، تجھے وہ بات یاد ہے جو ایک یہودی نے کہی تھی؟ نے کہا مجھے یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ بات چلائی جائے۔ پھر حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شادی کیسے کروں، میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مال والا مسئلہ نہ آئے درمیان میں، پھر پاک باز خاتون ہے، پاکیزہ عورت ہے، با کردار خاتون ہے، اور وہ آپ سے خود شادی کرنا چاہتی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر لوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی سبق ہے، میں چچا ابو طالب سے مشورہ کر لوں۔ چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی، سبحان اللہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ ہمارے دل پھر گئے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ محبوب کے صدقے سب کے دل پھرنے والے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ ابو طالب بھی ساتھ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ، دیگر شرفائے مکہ وہ بھی ساتھ۔ جب سب آ کے بیٹھ گئے تو ابو طالب نے بھی خطبہ نکاح پڑھا۔ خطبہ نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور ساتھ میں یہ بتایا یہ میرا بھتیجا ہے، اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، با کردار ہے، حضرت خدیجہ بھی با کردار ہیں، تو ان کا ہم نکاح کرنے والے ہیں،
پھر ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا اور ساتھ میں یہ کہا کہ میں اس کا نکاح خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ کرتا ہوں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک اور رشتہ دار تھے، انہوں نے بھی خطبہ پڑھا، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بلوایا اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چچا سے کہیے یہ جو میرے اونٹ کھڑے ہیں نا، ان میں سے ایک اونٹ ذبح کر دیں، سبحان اللہ، یہ شکرانے کے طور پر ہے۔ سبحان اللہ، ایک اونٹ نہر کریں، ذبح کریں اور ان کو پکا کے کھلائیں۔ پہلے یہ اونٹ کا گوشت پکائے کھلائیں، پھر آپ تشریف لائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی خوشی میں یہ اہتمام کیا گیا۔ مکے کے کافروں نے، مکے کے لوگوں نے، اس وقت کفر اسلام کا تعلق نہیں تھا گھر سے، لیکن بڑے بڑے جو رئیس تھے نا، انہوں نے کہا کہ خدیجہ نے کیا کیا، غریب سے شادی کر لی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب کی دعوت کر لی۔ سب کی جب دعوت کی نا، سارے اکٹھے ہو گئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سارے مال کی چابیاں سبحان اللہ، سب کے سامنے یہ کہا کہ آج کے بعد یہ میرا نہیں ہے، یہ محمد بن عبداللہ کا۔ سبحان اللہ، جب یہ بات کہی تو مکے کے لوگوں سے پوچھا حضرت خدیجہ نے، ہماری امی جان، کہ بتاؤ کون ہے امیر؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بھی ہوگا کہ خدیجہ یہ تیرا مال ہے۔ تو بریلی کے تاجدار کی روح تڑپی، سبحان اللہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جان فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بھرا، غل اولا بے کمال ہی کاشف دو جہاں نہیں حسن جمیع خصالہ صلو علیہ۔ تو دولت نہیں دیکھنی چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و دیانت داری دیکھی، سبحان اللہ، جو اللہ کا انعام تھا وہ دیکھا، اور ملک شام سے جو واپسی ہوئی سرکار کی سفر تجارت سے 2 ماہ اور 25 دن بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو، سبحان اللہ، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ چل پڑا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر اونچ نیچ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، سبحان اللہ، حالانکہ 15 سال عمر زیادہ تھی، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ بن کر، سبحان نوکر بن کر، سبحان اللہ، جب اعلان نبوت کا ٹائم قریب آیا نا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے سبحان اللہ، قرب الہی کے لیے۔ اب گھر سے کوئی سامان لے جاتے کھانے پینے کا اور غار حرا میں چلے جاتے، کئی دن گزرتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کھانا پیچھے لے کے چلے جاتے، سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیچھے حاضر ہوتے، اور کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ جب پہلی وحی اتری نا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا، سبحان اللہ، تو بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ پہاڑوں پر نازل کرتا قرآن تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے،
اپنے آپ کو نبی جیسا سوچنے یا کہنے والوں، سوچو تو صحیح، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پر وحی اتری، جبریل نے کہا اقرا، مولوی اس کا ترجمہ پتہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جبریل نے کہا پڑھیے، تو سرکار نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، مولوی ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں، بددیانتی بھی کوئی حد ہوتی ہے، قاری کا معنی پڑھنے والا ہوتا ہے کہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، ابے گدو کوئی تو موقع چھوڑو، ما انا بقارین، جبریل میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے تھوڑا ہی آیا ہوں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا مولا وہ بھیج جو کتاب پڑھائے لوگوں کو آگے، جو لوگوں کو کتاب و حکمت سکھائے، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل نے سینے لگایا تسلی دینے کے لیے، جبریل نے زور لگایا خوب، پھر جبریل نے چھوڑا اور کہا اقرا، آپ پڑھیے، سرکار نے فرمایا ما انا بقاری، 3 مرتبہ ایسے ہوا، پھر اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، پھر سرکار نے پڑھ لیا، پھر نہیں فرمایا مجھے نہیں آتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا قرب چاہتے تھے، وحی کا نزول ہوا، کیفیت بدلی، سرکار پریشانی کے عالم میں گھر آئے، جب گھر آئے نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے گھر داخل ہوتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، پسینہ آ رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چادر اڑائی، مجھے خیریت ہے، کیوں پریشان ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتائی، حضرت خدیجہ کہتی آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرب اور یہاں درمیان میں واسطہ، پریشانی کا اظہار، مجھے تو اپنے آپ پر خوف آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں آپ پریشان نہ ہو، اچھا یہاں بھی اللہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے ہمارے علماء پر، انہوں نے کہا کہ سرکار اس وجہ سے پریشان نہیں تھے کہ پتہ نہیں تھا، نہ سرکار یہ اظہار اس لیے کر رہے تھے کہ حضرت خدیجہ بھی چونکہ عالمہ تھی اور ورقہ بن نوفل بھی عالم تھے، تو سب سے پہلے تصدیق یہ کریں، میں خود ہی نہ کہوں سب کو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بے سہاروں کا سہارا ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ چلیں آئیں چلتے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس۔ پھر لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس جب آئیں تو اس وقت تک ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ بخاری شریف میں الفاظ یہ ہیں کہ یہ وہی ہے جس کا انتظار ہو رہا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے بتا دی ساری بات، اور سیرت نگاروں نے چونکہ پہلے بھی لکھا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے تو حضرت خدیجہ کو پہلے بتایا ہوا تھا، انہوں نے کہا کاش میں اس وقت تک زندہ ہوں جب ان کی قوم ان کو مکے سے نکال دے گی۔ یہاں لوگ ہمیں کہتے ہیں میلاد کے جلسے کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نماز روزے کی بات کرو، نماز بھی ضروری، روزہ بھی ضروری، حج اور زکات بھی ضروری، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء نے اتنی سرکار کی تعریفیں کی ہوئی تھی کہ ان کو ایک ایک نشانی کا پتہ تھا۔ ورقہ بن نوفل مکے میں رہ کر جانتا ہے کہ ان کو نکال دیا جائے گا۔ تصدیق ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے ساتھ آ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ جبریل نے آ کے آپ کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیے، تو سب سے پہلی نماز جو اسلام میں پڑھی گئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار کے پیچھے پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پھر جو آپ نے سلسلہ
ساتھ رکھا ہے اس پہ بھی اگر غور کریں نا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک، حالانکہ مکے کی مالدار خاتون تھی، 3 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں محصور رہے اپنے خاندان سمیت، مکے والوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، تو حضرت خدیجہ سرکار کے ساتھ رہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے تو لڑکی ادھر رہے گی، غریبی آ گئی ہے بھئی تو نہیں مینوں پال سکتا تو مینوں اپنے ابے دے گھر جان دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسبت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ وہ ہماری امی جان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنا سرکار پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہماری امی جان۔ آپ کہتی ہیں میں نے ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو خدیجہ کی ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے خدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ ایسی ہی تھی، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، تعریف کرتے سرکار۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کا مفہوم ہے کہ مجھے کبھی رشک نہیں آیا کسی پر، یعنی اتنا سرکار پیار کرتے تھے آپ سے، لیکن حضرت خدیجہ کا جب ذکر ہوتا تھا تو مجھے بھی رشک آتا تھا۔ نبی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہونے لگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لائے۔ 10 رمضان مبارک تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدیجہ تو پریشان نہ ہو، یہ جو تنگی اور تکلیف سے تو گزر رہی ہے اس کے بدلے میں جنت کے اندر بہت بڑا مقام ملنے والا ہے، تو پریشان نہ ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شکریہ ادا کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ تو یہاں بھی میری بیوی ہے، جنت میں بھی میری بیوی ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ اور حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ جنت میں میری بیوی ہیں، ان کو جا کے میرا سلام کہنا۔ یہ بھی جو عقیدہ مولوی بنا کے پھر رہے نا کہ مرنے کے بعد کوئی پوچھتا بتاتا نہیں ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جن کے بڑے جکڑے جاتے ہیں نا قیدوں میں، انہوں نے نہیں پوچھنا بتانا، اللہ کے پیارے جب جاتے ہیں تو ان کی پہلے والوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ایک اور روایت ہے، آپ کھانا لے کے سرکار کی بارگاہ میں آ رہی تھی، جبریل آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہیں، جب یہ آئیں تو ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے، اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے، میرا بھی سلام کہیے گا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدیجہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، جبریل بھی سلام کہتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی وفادار بیوی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہم سب کی ماں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا مضبوط عقیدہ تھا۔ حضرت قاسم آپ کی بیٹے ہیں، بڑے سب سے پہلے بیٹے سرکار کے یہی تھے۔ حضرت قاسم جب فوت ہو گئے نا بچپن میں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش ہمارا بیٹا رضاعت والی مدت پوری کر کے جاتا، دودھ پی کے جاتا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا خدیجہ پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا جنت میں پورے اس کو دودھ پلا رہی۔ تو پھر پریشان ہوئی، سرکار نے فرمایا اگر تم چاہو تو تمہیں دکھا دوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں نہیں یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر بن دیکھے ایمان رکھتی ہوں۔ خدارہ محبوب پاک علیہ السلام کی تعریف سن کے اپنی امی جان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ بات سن کے یوں چہرہ اتر نہ جائے یہ تو معجزہ ہے، نہیں یہ تو یوں تھا، یہ تو ایسے تھا، اس لیے ایسی بات،
نہیں نبی اگر کر سکتا ہوتا تو فلاں کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا. اس طرح کی حرکتیں نہ کیجیے. یہ ہماری ماؤں نے تربیت دی ہے، اور وہ مائیں جن پہ ہماری اپنی سگی ماؤں کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کروڑوں مائیں ان کے قدموں پہ نثار. آخر میں دعا کیجئے کہ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی امی جان، حسنین کریمین کی نانی جان، تمام سادات کی نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد پورے سال کو، ایک تو ابو طالب کا بھی اسی دنوں میں انہی دنوں میں انتقال ہوا، پھر آپ کا بھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتارا. جنت البقیع کے بعد پوری دنیا کے اندر سب سے افضل قبرستان جنت المالا ہے، جہاں ہماری امی جان تمام مومنوں کی ماں آرام فرما حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اپنی ماں سے تعلق، اپنی ماں سے پیار، انشاءاللہ دعا میں ہم ایصال ثواب بھی کریں گے. تو یہ نسبت قائم رکھنی ہے، اور نسبت قائم رکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ یہاں جو نسبت قائم ہوگی ساری دنیا کے رشتے ناطے ٹوٹ جانے، لیکن اہل بیت کے رشتے ناطے اسی طرح برقرار ہیں. میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا. یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بالا والعلا میں کمال کاشف دو جہاں میں مانی حسن جمیع کے سارے ہی صلو